آئیے سورہ دوحہ کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ دوحہ مکی سورہ ہے جس کی کل آیت 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ، آفتاب کی روشنی کی قسم۔ واللیل اذا سجی، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ما ودک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور تمہیں راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ آئیے سورہ علم نشرح کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ علم نشرح مکی سورہ ہے جس کی کل آیت 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ آئیے سورہ 3 کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ 3 مکی سورہ ہے جس کی کل آیت 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین پھر ہم نے اس کی حالات کو بدل کر پست سے پست کر دیا. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. فما يكذبوك بعد بالدین تو اے انسان اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا اللہ سا فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. آئیے سورہ علق کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سورۃ العلق مکی سورہ ہے جس کی کل آیت 19 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا. کلا ان الانسان لیطغی مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے. ان رآہ استغنی اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. ان الی ربک الرجعی کوئی شک نہیں سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ارأیت الذی ینہی کیا تم نے شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلی یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو. او امر بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا. ارأیت ان کذب وتولی تو اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا. الم یعلم بان اللہ یری کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصبات کاذبات خاطیہ یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال. فلیدعو نادیہو تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے. سندعو الزبانیہ ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا لا تطعه واسجد واقترب دیکھو اس کا کہنا ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا. آئیے سورۃ القدر کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سورۃ القدر مکی سورہ ہے جس کی کل آیت 5 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. إنا أنزلناه
فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات الفجر تک امن و سلامتی ہے۔ آئیے سورۃ البینہ کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ البینہ مکی سورہ ہے جس کی کل آیات 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک و کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اوراق پڑھ کر سناتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہے تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، کتاب کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ آئیے سورۃ الزلزال کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الزلزال مدینہ سورہ ہے جس کی کل آیت 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے یومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بان ربک اوحى لها کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تو جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا